اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دی میمن ٹی وی کی خصوصی نشریات رب کی نعمت ہے رمضان میں ہمارا سیگمنٹ ہوا کی بیٹی، جس میں میں ہوں آپ کی میزبان صفا کاشف۔ ناظرین، نیکی کرنا ایک اولین ثواب سمجھا جاتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم سب کو نیکی کی ترغیب دلانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ نیکی کی ترغیب، نیکی کی دعوت جو ہے وہ بس علماء کرام ہی کروائیں گے، بلکہ ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اخلاق سے، اپنی بات چیت سے، اپنے الفاظ سے دوسروں کو نیکی کی ترغیب دلائے۔ آج اسی حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کہ نیکی کی دعوت کس طرح سے کرنی ہے، ہمیں اپنے دین کی تبلیغ بیسیکلی کس طرح سے کرنی ہے، کیا اجر و ثواب ہمیں اس میں حاصل ہوگا، ان سارے سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ، ہمیں رہنمائی دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بے حد عزیز عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں نیکی کی دعوت کے حوالے سے بتائیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شازیہ صاحبہ، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کیا معنی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی ہیں بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے بھائی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اور برائی سے روکتا ہے تو میری رحمت اپنی آغوش میں اسے لے لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، صفا وہ چاہے تو ہر چیز کو ایک کن کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت الہی کچھ اس طرح تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا اور بہت زمین آسمان پیدا کیے، چرند پرند کو بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کے بگڑے ہوئے بندوں کو راہ راست پر لا سکیں نیکی کی دعوت کے ذریعے۔ اگر وہ چاہتا تو انبیاء کرام کے بغیر بھی اس دنیا میں نیکی کو عام کر سکتا تھا، برائی کو مٹا سکتا تھا، لیکن اس کی مشیت الہی کچھ اس طرح تھی کہ اس نے اس طرح انبیاء کرام کو بھیجا، اور پھر انبیاء کرام کے بعد یہ اہم فریضہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا کہ آج ہم ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک چیز اور ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیکی کی دعوت دینے کا جو طریقہ کار تھا، مطلب کس طرح سے ہمارے پیارے نبی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، دین کی طرف راغب کیا کرتے تھے، تو وہ طریقہ کار، وہ سنت جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت انداز تھا، اتنا دل نشین انداز تھا کہ کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکی کی دعوت دیتے تو ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے کانوں میں شہد گھول رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اتنا خوبصورت انداز ہوتا تھا، اور جس کو دیتے تھے اس کے سینے میں وہ بات اتر جاتی تھی۔ یہ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید اس دنیا میں نازل ہوا، اور آج آپ اور میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اتنا دل نشین انداز تھا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک پاگل عورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دھوپ کی جگہ تھی، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو ایک جیسے مجذوب عورت تھی
وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور وہ اپنے دکھ ادھر ادھر کی باتیں حضور کے سامنے بیان فرما رہی تھی، اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی، دکھڑا بیان کر رہی تھی. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری آپ پر نبوت کی ذمہ داریاں ہیں اور آپ کا بہت سارا وقت جو قیمتی ہے یہ عورت لے لے گی. تو آپ نے اشارے سے صحابہ کو منع کر دیا اور وہ عورت کافی دیر تک، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پسینہ نمودار ہو گیا. اور جب وہ عورت ساری باتیں کہہ چکی تو وہ خود سے چلی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمام عالم میں اسلام کے لیے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر میں نہیں سنوں گا تو اس کی فریاد کون سنے گا. آپ تشریف لے جاتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی پہ اگر غور کریں تو آج ہم لوگوں کا انداز کیا ہے؟ ہم 1 سے 2 مرتبہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں شاید یہ عمل نہیں کر رہا تو ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ، ان کی محبت، دین سے سچائی اور خلوص ایسا تھا کہ جس کو نیکی کی دعوت دیتے تھے تو وہ دین کی طرف راغب ہو جاتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جو کہ بہت ہی اسلام سے قبل اسلام کے سخت دشمن تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نے، آپ کے الفاظ نے وہ اثر دکھایا کہ وہ پھر اسلام کے پہرے دار بن گئے. اور پھر وہ جو ہے ان کو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ نیکی کی دعوت کے لیے آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت بہترین ہونا چاہیے، بہت دل نشین انداز ہونا چاہیے. اور پتہ ہے ہمارے دل میں یہ بات پختہ ہونا چاہیے اور یہ یقین کامل ہونا چاہیے رب کی ذات پر کہ جس کو ہم اچھی بات بتا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ عمل ضرور کرے گا. اور آپ بتاتے رہیں، 1 نہیں 2 نہیں 100 مرتبہ بتائیں، وہ ضرور عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک چیز اور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ کیا دین کی دعوت دینے کے لیے یا اصلاح کے لیے آپ کا بذات خود عالم دین ہونا لازم ہے، یا آپ بحیثیت مسلمان بھی کسی کو دین کی ترغیب کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمیں دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے ہرگز ہمارا عالم دین ہونا لازم نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے قبل صحابہ کرام آیتوں کا انتظار کرتے تھے. پھر ایک آیت نازل ہوتی تھی اور صحابہ کرام کا انداز اور وقت اتنا خوبصورت تھا کہ بہت سارے صحابہ نے اپنی زمینوں کو بنجر کر دیا تھا. یعنی کھیتی باڑی کرنے کے لیے وہ جاتے ہی نہیں تھے، وہ یہ کام اپنا چھوڑ دیا تھا. وہ یہ سوچتے تھے کہ رب کی طرف سے کون سا حکم نازل ہو جائے اور ہم اسے سنے بغیر نہ رہ جائیں، سیکھے بغیر نہ رہ جائیں. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں اور بہت ساری حدیث مبارکہ وارد ہیں ان سے کہ آپ کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے رہتے تھے، آپ وہیں تشریف فرما رہتے تھے اور پھر یہ انتظار کرتے تھے کہ رب کی طرف سے کیا حکم نازل ہوگا. صفحہ جب ایک آیت نازل ہوتی تھی تو بجلی کی تیزی سے، جیسے بجلی کی تیزی دوڑتی ہے، اس طریقے سے صحابہ کرام گلی محلوں میں، گھروں میں اعلان کر دیتے تھے جا کر کہ رب کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے. وہ یہ نہیں کہ ہم پورے مفتی بن جائیں گے اس کے بعد پہنچائیں گے. ایک چھوٹی سی بھی آیت نازل ہوتی تھی تو تمام اہل محلہ کو، گھر والوں کو، اہل علاقہ کو پہنچا دیتے تھے. صحیح. یعنی اس کے لیے جو ہے وہ عالم دین ہونا شرط نہیں ہے، آپ کو ایک اصلاح کی ایک تھوڑی سی معلومات بھی ہو تو وہ آپ کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. بالکل ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ وقت آ گیا ہے ایک مختصر سی بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے دین یمن ٹی وی.
ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ارمانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں ارمانی اسکائی لائن. ایک آرکیٹیکچرل ونڈر، آرٹ اور آرکیٹیکچر کا دلکش ملاپ. 3، 4 اور 5 رومز کے لگژریس اپارٹمنٹس جن کا ویسٹرن ڈیزائن مشرقی ہاسپٹیلٹی کا رنگ لیے ہے. پرفیکٹلی لوکیٹڈ اپوزٹ الازہر گارڈنز، M9 موٹر وے اور میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کے نزدیک. فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز پلیز کانٹیکٹ حیدر علی اینڈ کمپنی 021-111-425-426. ویلکم بیک ناظرین، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نیکی کی دعوت، یعنی کہ ہمیں نیکی کی دعوت کس طرح سے دینی چاہیے اور کون سا اخلاق جو ہے وہ کس حسن زر سے ہم نے بات چیت کرنی چاہیے. تو ہماری عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اور مزید سوالات ان سے ہم کرتے ہیں. اچھا شازیہ صاحبہ، ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا، اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم کسی کو نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں تو وہ لوگ برا مان جاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم ہے یا ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں. آج کل کے جو معاشرے کے ہمارے حالات چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گی؟ دیکھیں، اس بات پر ہرگز برا نہیں ماننا چاہیے اور نہ دل چھوٹا کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو دیکھیں جب برائی میں مبتلا، تو اس کو چاہیے کہ اسے برائی سے روکے اور بھلائی کی طرف راغب کرے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جا بجا اعلان فرما رہا ہے کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ، ایک آیت کا مفہوم ہے، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، دین کی طرف راغب کرتا ہے، تو میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اس کو جہنم کی سزا دیتے میں مجھے حیا آتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی خوبصورت یہ فرمان مبارک ہمارے لیے کافی ہے. بالکل. اچھا ایک چیز اور ہمیں بتائیے گا کہ اگر ہمیں گمان ہو کبھی کہ اگر ہم نے سامنے والے کی اصلاح کی اور وہ اس چیز کو برا مان کر اس حد تک معاملہ جو ہے وہ ہمارا بگڑ جائے گا یا اور مزید بڑھ جائے گا، تو اس حوالے سے ہمیں ایسی صورتحال پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی تم میں سے دیکھے کہ برائی پھیل رہی ہے اور تم اسے روکنے پر قادر ہو، ہاتھ سے روکنے پہ قادر ہو تو ہاتھ سے روکو. اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکنے پہ قادر ہو تو زبان سے روکو. اور اگر تم دل میں، پھر آخری ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ بتایا کہ پھر دل میں برا جانو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف جب فرمایا تھا، تو آپ یقین کریں، میں جب بھی سیرت مصطفیٰ کی بک کھولتی ہوں اور اس میں جب یہ واقعہ دیکھتی ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سفر طائف کے واقعے پہ ہمارا دل ایک دم غمگین نہ ہو گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر طائف پر گئے تو ہوا یہ کہ وہاں پر جب نیکی کی دعوت دی تو لوگوں نے وہاں پر آپ علیہ السلام کو پتھر برسا دیے، یہاں تک کہ آپ کی نالین مبارک خون سے بھر گئی اور اس قدر خون بہنے لگا کہ آپ زخمی ہو گئے. تو وہاں پر ایک پہاڑوں پہ موکل جو ایک فرشتہ تھا
صحیح. اس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا دوں، ان میں سے ایک انسان بھی باقی نہیں بچے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ہرگز ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. ایک دور آئے گا کہ اسلام کا سورج سر بلند ہوگا اور سفر طائف کا یہ جو میرا سفر ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ یہاں پر اسلام پھیلے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ سفر طائف کا جو وہ سفر تھا واقعی رنگ لے کر آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو دعوت مبارک تھی، آج دیکھیں وہاں پر سورج اسلام کا سر بلند ہے اور لوگ نیکی کی دعوت میں آج بھی مشغول ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا، اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جو گھر کے چھوٹے ہوتے ہیں یا ہم سے جو عمر میں چھوٹے لوگ ہیں، اگر وہ ہمیں بڑوں کو ترغیب دلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ بڑے جو ہے وہ اس بات کا برا مان جاتے ہیں کہ آپ چھوٹے ہو کر ہمیں جو ہے وہ روک رہے ہو. تو اس حوالے سے ایسی صورتحال پہ کیا کریں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جب مدارس میں ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں تو وہاں پر ان کی ایک بہترین انداز میں تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پھر ان کا دل چاہتا ہے، ان کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ ہوتا ہے، کیونکہ جو دینی طالب علم ہوتے ہیں پھر وہ نڈر بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہر چیز کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے کر لیں تو ٹھیک رہے گا. تو ہرگز ان چھوٹوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا فرمان یہی کافی ہے ان کے لیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا میں نے ابھی واقعہ بتایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ایک بار نیکی کا حکم دیتا ہے تو اللہ اس کی ایک بار نیکی کے حکم دینے پر، اچھائی کی طرف بلانے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے. اب اگر گھر والے نہیں مانتے ہیں تو مایوس نہ ہو. اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ گھر والے بالکل ہی نہیں سنتے چھوٹوں کی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہ کریں کہ وہ دیواروں کو گواہ بنا لیں. ٹھیک ہے، یہ جو ساز و سامان ابھی ہمارے پاس رکھا ہے یہ چیزیں بھی گواہی بنائی جا سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بروز محشر یہ چیزیں، یہاں تک کہ ہماری ہاتھوں کی انگلیاں، ہماری زبان، ہمارے وجود اس بات کی گواہی دے گا کہ اے رب کریم، میں نے تیری دین کی سربلندی کے لیے، میں نے تیرے دین کی طرف راغب کرنے کے لیے لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا تھا. رب کریم تو گواہ ہے. تو ایک ایک چیز جب ہم نیکی کی دعوت کی طرف کسی کو بلاتے ہیں تو بروز محشر وہ چیز، وہ زبان، وہ ہاتھوں کی انگلیاں، ہر چیز گواہی دیں گی. تو اس کے لیے ان طالب علموں کو، ان چھوٹے بچوں کو ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور میں کہتی ہوں جو گھر کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کریں، جب وہ کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو اس پر عمل کریں. بالکل. ناظرین کرام ذرا سوچئے گا کہ اگر آپ کا کوئی ایک عمل، اگر آپ کسی کو ترغیب دلاتے ہیں اور وہ اس بات کو مان لیتا ہے، یا آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں اور وہ اس اصلاح کے راستے پر چل جاتا ہے، تو اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہو جائے گا. اور بروز محشر جب وہاں پر ایک ایک نیکی کے لیے جب انسان پریشان ہوگا تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو آپ کے نامہ اعمال میں اگر موجود ہوں گی تو آپ لوگوں کے لیے کتنے فائدہ مند رہے گی. علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں، یعنی نیکی کے راستے میں، اگر ہم نے کسی کو ایک پین بھی دیا ہوگا تو وہ پین کی سیاہی بھی بروز محشر میزان عمل پہ تولی جائے گی، اور وہ پین بھی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. پین گواہی دے گا، یا اللہ اس بندے کو تو جہنم میں نہ ڈال کیونکہ اس نے راہ خدا میں میری فلاں کی مدد کی تھی. اگر ہم نے کسی کو راہ خدا میں نیکی کی دعوت کی طرف بلاتے وقت کسی کو ایک گھونٹ پانی ہی پلایا ہوگا تو بروز محشر وہ بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. صفا آج کل ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نیکیاں بہت چھوٹی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں میزان عمل پہ بہت بھاری نیکیاں ہو جائیں گی، اور اعمال جو ہمارے نیک اعمال ہوں گے اس میں اضافہ ہوگا اور بخشش کی قوی امید ہوگی. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے والوں میں اور برائی سے روکنے والوں میں شامل کر دے. آمین. ہمارے آج کے اس سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے، مختصر سا ہوتا ہے تو ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.